قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. کہ عورت کی آزادی کے فتنے کے معاشرے پر کیا اثرات پڑتے ہیں. پہلی بات ہے کہ مکس گیدرنگز عام ہوں گی، اختلاط مرد و زن. پھر فحاشی اور عریانی عام ہوگی. کسی محفل میں جہاں دونوں جینڈر جاتے ہیں وہاں زیادہ کانشیس ہو کے جاتے، دو نہیں. عورتوں کی تو فطرت ہی نا، مزاج میں تھا بننا سورنا اور دکھانا اور لبانا. مرد بھی اس دن ٹائی پینٹ پہن کر ذرا جاتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح وہاں مسٹرز اینڈ مسز بھی ہیں. الا ماشاء اللہ سب ایسے نہیں بھی ہوں گے، لیکن عموماً یہ دیکھا گیا مرد کانشیس ہو جاتے ہیں جہاں عورتیں بھی ہوں، اور عورتیں تو آف کورس ہوتی ہیں. تیسری چیز آپ دیکھیے کہ گناہ کبیرہ کی کثرت ہوگی. یہ کبیرہ گناہ ہے. کسی معاشرے میں عورت مرد کا لیگل ریلیشن یہ کبیرہ گناہ، چاہے وہ نظروں کے ساتھ ہو، ہاتھوں کی چٹ چیٹ کے ساتھ ہو، دل میں آئے ہوئے ارادوں سے ہو، اور پھر اصل کام ہو نہ ہو وہ تو بات کی بات ہے. پھر ایک اور اس سے جو نقصان ہے آج، وہ ہم جنس پرستی کا رجحان ہے. اس پہ تو نوحہ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ اس دور میں جو ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے، یعنی جس کو کہ ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہو گئی پچھلے 10-12 سال میں، اور اب اس کے اثرات ہمارے گھروں میں بھی ہیں. ہم مسلمان بھی اس سے پاک دامن نہیں رہے، اور وہ ہے جنس پرستی. ہم جنس پرستی تو یہ بھی اسی فتنے کی پیداوار ہے. اسی طرح شرح طلاق میں اضافہ ہوتا ہے اس معاشرے میں جہاں عورت کی آزادی کا فتنہ اٹھتا ہے اور نسلیں کمزور ہوتی ہیں. ضعیف قسم کی نسلیں ہیں، جسمانی طور پہ موٹی کھوکھلے، لیکن جذباتی طور پہ روحانی طور پہ ان کی اندر بہت کمزوریاں ہیں. اور یہ آخر میں جس چیز پہ رکتی ہے چیز، دا اینڈ پروڈکٹ، امت کا زوال. جس کے دل میں امت کا درد ہے نا، وہ اس پہ روئے گا ضرور. آج آپ کو اس سائیکل کو دیکھ کر احساس نہیں ہو رہا؟ ایک عورت کی آزادی کا نام لے کر امت کو ڈبو دیا آج کے مردوں اور عورتوں نے، اور وجہ یہ تھی کہ ہم نے علم کو عام نہیں کیا. اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ان چیزوں کا سبق کم دیا. سیٹرڈے کو دیا یا سنڈے کو دیا، ونس اے ویک، اور 5 دن، اور ادھر دیا 3 گھنٹے کی کلاس. اٹس ٹو مچ. سنڈے اسکول 3 گھنٹے سے اوپر نہ ہو، اور ادھر ماشاءاللہ 6 سے 8 گھنٹے. یہ جرم ہے آج کے ماں باپ کا. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اور اپنی اصلاح کی ہم سب کو توفیق دے.